احمد شاہ ایک پشتون بچہ ہے۔ یہ 2011 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے گول مٹول اور معصوم تھا۔ ٹک ٹاک کا دور شروع ہوا تو اس کے والدین نے اس کی چند ویڈیوز ٹک ٹاک پر چڑھا دی اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے مشہور ہو گیا۔ پوری دنیا میں اسکرین اور ایڈورٹائزرز کو نئے چہرے چاہیے ہوتے ہیں۔ احمد شاہ بھی ایک ایسا ہی چہرہ تھا۔ یہ بھی سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن اور اخبارات سے ہوتا ہوا اشتہارات تک پہنچ گیا۔ اس کے اشتہارات کی ایک سیریز اوئے پیچھے تو دیکھو بہت مشہور ہوئی۔ یہ عموماً پبلک سروس میسیج ہوتا تھا جس میں مختلف لوگوں کو روک کر کہا جاتا تھا، بھائی صاحب رک کے پیچھے بھی دیکھ لو، آپ کی وجہ سے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یا آپ کی مہربانی سے ملک اور لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احمد شاہ کی یہ ٹیگ لائن بہت مشہور ہوئی تھی اور لوگ سر راہ چلتے چلتے خوبصورت پشتون لہجے میں ایک دوسرے کو کہتے رہتے تھے، وہ پیچھے تو دیکھو، اور اس کے بعد کہنے اور سننے والے دونوں کہہ کے لگاتے تھے۔ احمد شاہ اب 13 سال کا لڑکا بن چکا ہے اور اب اشتہارات میں نہیں آتا، لیکن اس کی ٹیگ لائن آج بھی اتنی مشہور ہے کہ یہ آپ کو رکشوں، بسوں اور ٹرکوں کے پیچھے بھی نظر آتی ہے۔ میرے سابق دوست، سابق ہیرو اور سابق وزیر اعظم عمران خان آج کل اڈیالہ جیل میں ہیں اور سردست ان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ آپ حالات کی اس خرابی کی بے شمار وجوہات تلاش کر سکتے ہیں، لیکن میری نظر میں ایک وجہ بہت اہم ہے۔ قدرت نے اس شخص کو فائٹر بنایا ہے۔ فائٹرز میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں، مگر ان میں دو خوفناک خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمیشہ جیتنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں۔ آپ چنگیز خان سے لے کر امیر تیمور، نیپولین بوناپارٹ اور ہٹلر تک دنیا کے تمام بڑے فائٹرز کا پروفائل دیکھ لیں، یہ لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے باوجود کوئی دیر پا ریاست، کوئی انمنٹ فٹ پرنٹ یا کوئی ایسی لیگیسی چھوڑتے نظر نہیں آئیں گے جسے آنے والے لوگوں نے کیری کیا ہو، لوگوں نے صدیوں تک ان کا تذکرہ کیا ہو یا لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہوں۔ یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کیس اسٹڈی کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ لوگ اور ادارے ان کی فائل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر لیں لیکن ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، یہ کبھی رک کر اپنی حماقتوں کو تجزیہ نہیں کرتے۔ چنانچہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ صدیوں تک ان کی غلطیاں چنتی رہتی ہے۔ اور دوسری وجہ، یہ لوگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ یہ کامیابی کے لیے اخلاقیات، دوست احباب، خاندان، قانون، آئین اور ضمیر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہیرو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ یہ سرتا پا فائٹر ہے، غیوب اب نہیں کرتے، ہار نہیں مانتے اور بہرحال میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی اکیلے سے مزید اکیلے اور تنہا سے مزید تنہا ہوتے جا رہے ہیں، اور اس عالم میں اگر یہ کامیابی ہو جائے یا وزیر اعظم بھی بن جائیں تو بھی ان کا انجام ہٹلر، نیپولین بوناپارٹ، امیر تیمور اور چنگیز خان سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ بھی بالآخر دنیا کے دوسرے نامور فائٹرز کی طرح اپنے ہی مزار کے مجاور بنیں گے اور بس۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے، یہ اگر اس فضول اور تھکا دینے والی جنگ سے باہر آ جائیں، لمبا سانس لیں اور ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیں تو مجھے یقین ہے انہیں بڑی آسانی سے اپنے راستے میں بچھی اپنی حماقتوں کے تمام کانٹے صاف نظر آ جائیں گے۔ مثلاً ان کی پہلی حماقت 2021 میں جنرل فیض حمید کو DGI رکھنے کی ضد تھی۔ جنرل فیض حمید اگر چلے بھی جاتے تو بھی یہ ان کے لیے مفید رہتے۔ یہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور یہ جانتے تھے ان کا یہ کام صرف عمران خان کر سکتے ہیں، چنانچہ یہ جہاں بھی ہوتے یہ عمران خان کا دایاں بازو ہوتے۔ دوسرا، نیا DGP خان صاحب کا مونس اور غم گسار ہوتا، مگر عمران خان کی ضد کی وجہ سے جنرل فیض حمید کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ نئے DG کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے اور فوج بھی ان کی کمر سے کھسک گئی اور یوں ان کے خلاف عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ عمران خان کی پہلی اور بڑی حماقت تھی۔ خان کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی عادت ہوتی تو شاید یہ اس غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کرتے۔ یہ عدم اعتماد کو مردانگی کے ساتھ قبول کر لیتے، اقتدار PDM کے حوالے کرتے، اپوزیشن لیڈر بن کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جاتے اور پھر تماشا دیکھتے۔ PTI کی 2 صوبوں میں حکومت تھی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی، چنانچہ حکومت پارلیمنٹ سے ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی اور عمران خان کی اجازت کے بغیر پنجاب، KP، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاؤں نہ رکھ سکتی۔ دوسرا، PDM ایک دوسرے سے بھی لڑتی پڑتی اور عمران خان 3 ماہ میں دوبارہ وزیر اعظم ہوتا یا پھر الیکشن ہو جاتے، لیکن خان بہرحال خان ہے اور اس نے دوسرے سیاسی حماقت بھی کر دی۔
یہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر باہر بیٹھ گیا اور اس کی سیاسی لگام پی ڈی ایم کے ہاتھ میں چلی گئی، اور پھر اس نے دھڑا دھڑ بل پاس کرا کر پی ٹی آئی کو زمان پارک تک محدود کر دیا۔ عمران خان اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا، لیکن یہ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک حماقت کرتا چلا گیا۔ اس نے سائفر جیسے فضول کاغذ کو اپنی ڈھال بنا کر لوکل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن بنا لیا۔ پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ کر اپنی ہی جہاز کے پیندے میں سوراخ کر لیا، اور یہ اس کے بعد اپنی اس فوج اور عدلیہ سے بھی ٹکرا گیا جو اسے اقتدار میں لے کر آئی تھی اور جس نے اسے دوسری مرتبہ بھی اقتدار میں لانا تھا۔ یہ اگر یہاں پہ رک جاتا تو شاید اس کی واپسی ہو جاتی، لیکن اس نے نئے آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقاتیں شروع کر دی، اور یہ آخر میں سڑکوں پر ریلی بھی لے آیا۔ اور پھر اس کی آخری اور سب سے بڑی حماقت 9 مئی تھی۔ اس نے گلین کے ساتھ ایٹم بم پر حملہ کر دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا، یہ اس کنویں میں جا گرا جہاں سے نکلنا اب آسان نہیں۔ عمران خان کو اب بھی چاہیے یہ سانس لیں اور مڑ کر پیچھے دیکھیں، اپنی غلطیوں کی فہرست بنائے، ان کا اعتراف کرے اور مثبت اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ قدرت انسان کو مرنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے، ہم اگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہے۔ یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہے اور جیل سے بھی ملک کی تناب بھی کھینچ رہا ہے۔ یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے، لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور یہ تسلیم کریں یہ خود پارٹی اور یہ پورا ملک صرف اور صرف اس کی حماقتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے۔ آج اگر اس کے ورکرز جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اس کے لیڈرز زیر زمین ہیں یا تتر بتر ہیں یا دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہیں، تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔ آج اگر یہ خود جیل میں ہے اور اس پر قطار اندر قطار مقدمے اتر رہے ہیں اور جیل کا عملہ اس کے بیٹوں سے ملاقات نہیں کرا رہا، تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف اس کے کندھوں پر آتی ہے۔ آج اگر اس کی پارٹی بلے سے محروم ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہے اور ریاست اگر کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے تو اس کا سہرا بھی عمران خان کے سر پر جاتا ہے، اور آج اگر وکلا عمران خان اور پارٹی کے مقدمے نہیں لڑ پا رہے تو اس ناکامی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، آپ اگر وکلا کو الیکشن بھی لڑائیں گے، پارٹی کا بوجھ بھی ان کے کندھوں پر ڈال دیں گے اور آخر میں انہیں صبح سویرے عدالتوں میں بھی کھڑا کر دیں گے، تو پھر یہ آپ کے لیے میڈلز کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آپ خود سوچیں، اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے گا، واش روم بھی صاف کرے گا اور مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ عمران خان نے وکلا کے ساتھ یہی سلوک کیا، لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ جہاز تباہ ہو گیا۔ خان کو چاہیے پیچھے دیکھے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور پھر ایک گرینڈ ڈائلاگ کے ذریعے آگے بڑھے، یہ پھر کامیاب ہوگا۔ ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں بھی آ گیا تو بھی اس کا انجام شیخ مجیب الرحمان سے مختلف نہیں ہوگا، یہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں اتر سکے گا۔ چنانچہ خان صاحب پلیز پیچھے تو مڑ کر دیکھو، پیچھے پورا باغ اجڑ چکا ہے، آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے۔